الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا قلوبنا غوثنا وغیاثنا مغیثنا معیننا مولانا وماوانا ملجانا محمد بارک وسلم علیہم سرمدا سرمدا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز کے سننے اور ہماری آواز کو اللہ کے دیگر بندوں تک پہنچانے والے تمام مردیں عورتوں کو بخیر و عافیت سے رکھا ہوگا اور رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسم اعظم یا حاکم یا حکیم۔ یہ تینوں اسم اہم معنی رکھتے ہیں، اہم صفات، اہم فضائل و برکات سب کے ایک جیسے ہیں۔ آپ منتخب کریں کہ یا حاکم پڑھیں کہ پھر یا حکیم پڑھیں۔ ان دو میں سے کسی بھی اسم اعظم کو آپ منتخب کر کے اپنا ورد بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے فیض کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس اسم اعظم میں عجیب و غریب کمالات، فیض و برکات، معجزات انسان پر ظاہر ہوں گے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء الحسنی جو کہ بہت سارے لوگوں کی زبانی یوں بتایا جاتا ہے کہ 90 پر 9 ہیں، تو ان 90 پر 9 اسماء حسنی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا اور اس کے فیض و برکات، اس کے کمالات و معجزات کیا ہیں، اس سے انسان کس طریقے سے فیض حاصل کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے کن کن مشکلات کو اس کے ذریعے حل کروا سکتا ہے، اس کی حقیقت کو بتانے کا ہم نے بیڑا اٹھا کر آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایک اسم اعظم کا ایک ایک ویڈیو کی طور پر آپ کے سامنے ہم دے رہے ہیں۔ تو ان تمام اسم اعظم سے فیض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے دنوں میں اللہ کے دیگر بندوں کی کیا کیا حقوق کو مار بیٹھا ہے اس کو واپس لوٹا دیں۔ اللہ کے دیگر بندوں کی دل آزاری، دل شکنی یعنی کہ دلوں کو توڑا۔ اللہ کے بندے سے مراد صرف مومن ہی نہیں بلکہ 2 ٹانگ رکھنے والا انسان جس کو آدمی کہا جاتا ہے۔ اور اس بات کا مطلب یہ بھی نہ لیں کہ صرف آدمی بلکہ عورت بھی تو انسان ہے۔ تو مخلوق انسانیت کو اگر کسی بھی قسم کی تکلیف آپ کے ذریعے سے، آپ کی زبان سے، آپ کی نگاہوں سے یا آپ کے کانوں سے یا آپ کے دل و دماغ سے یا آپ کے ہاتھ پاؤں سے، کسی بھی طریقے سے، آپ کے کسی بھی عضو سے اللہ کے کسی بھی بندہ ہو یا بندی کو اگر نقصان پہنچائے ہیں تو فوراً اس سے معافی مانگیں۔ کسی کو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کسی کے ساتھ آپ نے کی ہے، کیونکہ وعدے کو توڑنا ایمان کا آدھا حصہ ٹوٹ جانے کے برابر ہے۔ ایسی صورت میں ان باتوں کو خاص خیال رکھیں جس کو حقوق اللہ و حقوق العباد میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ جب تک
انسان اس وقت تک مومن اور پکا مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو صحیح طریقے سے جان نہ لیتا ہو، پھر اس پہ عمل نہ کر لیتا ہے، اس وقت تک وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے وہ ہزاروں حج کر لیں، ہزاروں رکعتیں نماز پڑھ لیں، ہزاروں روزے رکھ لیں، ہزاروں کروڑوں اربوں روپیے صدقات و خیر و خیرات کیوں نہ کر لیں، ہزاروں قربانیاں کیوں نہ دے لیں، اس کے باوجود بھی وہ مومن اور مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ حقوق اللہ و حقوق العباد کو پہچان کر کے ان کے دائرے میں رہ کر کے زندگی نہ گزارے، اس وقت تک وہ مومن اور مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ان باتوں کا خاصا خیال رکھیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے ہمارے چینل جی ایم اسلامک چینل یوٹیوب کے اوپر حقوق اللہ و حقوق العباد کے حوالے سے 1-2 ویڈیو فی الوقت اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بھی حقوق اللہ و حقوق العباد کے حوالے سے مختصراً موٹے موٹے الفاظ میں ویڈیو بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ ان ویڈیو کو خصوصاً دیکھیں کہ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے۔ ان کو دیکھنے کے بعد جملہ اسم اعظم 999 پر 9 یعنی کہ 99 اسم اعظم کے ذریعے سے وہ اپنے زندگی کے مسائل کو حل کروا سکتا ہے اور ان کے کمالات و معجزات و فضائل و برکات کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو شرط اس کے اندر یہی رہی، اسم اعظم یا حاکم پڑھیں یا نہیں تو پھر یا حکیم پڑھیں۔ تو اس اسم اعظم سے بھی فیض حاصل کرنے کے لیے حقوق اللہ و حقوق العباد کا مکمل پابند بنیں۔ اس کے بعد اگر دیکھیں کہ کوئی انسان اپنے گھر کے اندر، ہم بات کریں گے گھر سے ہی شروع کر کے، اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے اوپر حکم چلا رہا ہے، کیونکہ بڑے بھائی کا حق ہوتا ہے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے حقوق کو پہچانے، ان کے اوپر حکمرانی کریں، یعنی کہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو سیدھی راہ پہ سیدھے طریقے سے ان کو زندگی کا سلیقہ بتائیں۔ یہ گھر سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ایسا انسان یا تو گھر کے اندر ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کے نیچے ان کی اولادیں ہوتی ہیں، ماں باپ بھی اگر یہ چاہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کو صحیح کریں، ان کی زندگی کو اللہ اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرواتے ہوئے ان کی زندگی کو کامیاب بنائیں، تو ایسے والدین بھی، اور اسی طریقے سے محلے کی جماعت والے جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ محلے کو کس طریقے سے برائیوں سے روکا جائے، اور یہ ہوتا ہے کہ محلے کی جماعت کا جو محتمیم ہوتا ہے جسے متولی یا صدر کہا جاتا ہے، تو ایسے حضرات بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو انسان کے ذریعے سے اللہ کے دیگر بندوں کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں، جیسے پولیس اسٹیشن میں آفیسر ہو، یا کورٹ کے اندر وکیل یا جج ہو، یا تو پھر پولیٹکس کے اندر جو انسان ایم ایل اے یا تو ایم پی یا چھوٹا موٹا عہدہ لے کر کے اللہ کے بندوں کی وہ رہبری خدمت کرنا چاہتا ہے، اور اسے ڈر بھی یہ بات کا ہے کہ کہیں میرے وجود کے کسی حصے سے اللہ کے کسی بندے کو ٹھیس نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، ورنہ قیامت کے دن میری ساری عبادتیں رائیگار ہو جائے گی، میری ساری نیکیاں بیکار ہو جائے گی۔
ایسی صورت میں میں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی چاہتا ہوں، مجھے نہ تو دنیا میں نقصان پہنچے نہ تو آخرت میں نقصان پہنچے۔ ایسے خواہش مند حضرات اس عمل کو کر سکتے ہیں جو کہ اسم اعظم یا حاکم ہو، یا نہیں تو پھر یا حکیم ہو، یہ دو میں سے کسی کو بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ ڈاکٹر حضرات ہیں اور حکیم حضرات ہیں، آیورویدک جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، یا تو پھر وکیل، یعنی کہ کوئی بھی وہ انسان جس کے پاس اللہ کے چند بندے، بھلے ایک دو ہی کیوں نہ ہو، آ کر اپنے کچھ بھی مسائل، اپنے کچھ بھی پرابلم سولو کر کے جانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے کسی ایک یا دو بندے کو میں کچھ مدد کروں، ان کی میں بھلائی کروں، ایسے قسم خیالات کے ہر مرد عورت کے لیے یہ اسم اعظم بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس عمل کو کس طریقے سے عمل میں لائیں؟ یا حاکم ہو، یا نہیں تو پھر یا حکیم ہو، یہ دو میں سے کسی ایک کو انسان عمل میں لا سکتا ہے۔ 40 روز کا چلہ کشی کریں۔ چلہ کشی سے مراد یہ نہیں کہ ترک جلالی ترک جمالی، یعنی کہ پرہیز جلالی یا پرہیز جمالی ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج کے دور میں پرہیز جلالی پرہیز جمالی پہ عمل کرنا سمجھو کہ اس کو جا کو خبر میں رہنے کے برابر ہے، اس سے بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ آج کے دور میں وہ انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ خرافات سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں ترک جلالی ترک جمالی، یعنی کہ پرہیز جلالی پرہیز جمالی، اس کو کہتے ہیں عملیات کے کورس کے اندر، تو اس کی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے حقوق اللہ و حقوق العباد کی مکمل پابندی کرتے ہوئے یہ عمل ہر نماز فرض کے بعد، نماز پنجگانہ پڑھنا ضروری ہے، اور ہر نماز کے بعد 119 مرتبہ یہ اسم اعظم یا حاکم ہو، یا نہیں تو پھر یا حکیم ہو پڑھتا رہے۔ 40 روز یہ عمل بلا ناغہ کریں۔ کرنے کے بعد جو بھی عمل آج تک ہم اسم اعظم کے حوالے سے بتائے ہیں، یہ تمام اسم اعظم کو 40 روز کر کے چھوڑ نہ دیں۔ اگر چھوڑ دیں گے تو یہ طاقت آپ کے اندر سے چلے جاتی ہے، اس کو ہمیشہ جب تک ہم قبر میں نہ جائیں یہ عمل کرنے والے، اس وقت تک اس کی طاقت، اس کا پاور، اس کی خوبیاں اپنے اندر موجود رہے، اپنے سے دور نہ ہو، یہ امید رکھتے ہیں۔ تو ہر روز یہ 40 دن کے بعد ہر روز کم از کم جو بھی اسم اعظم آپ عمل کر رہے ہیں، وہ اسم اعظم کو کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھتا رہے، ہر روز بلا ناغہ، زندگی کے آخری سانس تک۔ اگر یہ عمل آپ کرتے رہیں گے تو پھر اس کے کمالات، وہ اسم اعظم کے معجزات و برکات و فضائل اور اس کی غیبی طاقتیں آپ کے ساتھ 24 گھنٹے شامل رہے گی، جس سے آپ کو زندگی کے کسی بھی غم و الم سے یا مصیبتوں سے گھبرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء الحسنی کے صدقے طفیل آپ کی غیبی مدد کرے گا، آنے والے ہر مشکل کو، ہر آفت کو، ہر پریشانیوں کو ختم کرتا جائے گا، اور وہ آنے سے پہلے آپ کو اس کے غیبی طور پہ اطلاع بھی دیتا جائے گا کہ یہ حادثہ ہونے والا ہے، اس سے بچا کیسے جائے۔ یہ بھی انشاءاللہ العزیز ان اعمال کے اندر آپ کو اطلاعات دی جائے گی۔ کون؟ مولا کریم خود دے گا۔ اور رہی بات چند حضرات کے کمنٹس ہمیں یہ بھی آ رہے ہیں کہ اسم اعظم کے جو اعمال آپ بتا رہے ہیں،
ان اعمال کو یعنی کہ دشمنوں کو، اس کو جو دشمن ہے اپنے دشمن کو اپنی زندگی سے کیسے ختم کریں، اس کے لیے اگر اس کا نام معلوم نہیں یا تو پھر ہمیں پتہ نہیں کہ میرا دشمن کون ہے جس کے ذریعے سے میں اپنے دشمن پہ قوی ہو سکوں، ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو دشمن کا نام کا ہونا ضروری نہیں، دشمن کی پہچان کا ہونا ضروری نہیں حضراتو۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے مولائے کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ اے رب العالمین، نہ تو میں کسی کا برا کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کو میں دھوکہ دینا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کو زبان دے کر کے زبان سے مکرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کا نقصان، نہ تو کسی کا دل توڑنا چاہتا ہوں، نہ کسی کو اپنے وجود کے کسی ذریعے سے دھوکہ مکر و فریب دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے مجھ سے اے اللہ مجھ سے تیرے کسی بندے کو نقصان نہ ہو اور تیرے کسی بندے سے مجھ کو نقصان نہ ہو، یہ نیت کو کر کے آپ اعمال کریں۔ آپ کسی سے دشمنی نہ کریں، کسی کا برا نہ کریں، کسی کو زبان دے کر کے پلٹے نہ کھائیں، کسی کے دل کو نہ توڑیں، کسی کے جذبات کو، کسی کی امیدوں پہ جنازہ نہ نکالیں۔ اگر یہ باتوں سے آپ بچ کر کے رہیں گے اور عمل کرتے رہیں گے تو آپ کا دشمن آپ پر دنیا کے سارے جادو ٹونے بھی لا کر کے آپ کے اوپر ڈال دے گا۔ تو قسم خدائے قدوس کی میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے یہ اعمال کے ذریعے آپ کے دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی نیست و نابود کر کے رکھے گا۔ یہ اتنی بڑی طاقتیں رکھتے ہیں۔ اس لیے نہ تو آپ کسی کو دھوکہ دینے کا سوچیں، نہ زبان دے کر کے کسی کی زبان کی خلاف ورزی کریں، نہ کسی کے دل کو امید دے کر کے اس کے دل کو توڑ کر کے تتر بتر کریں۔ اگر ایسا کر بیٹھے ہیں، ایسی صورت میں آپ کتنے بھی اعمال کیوں نہ کریں، آپ کو کوئی بھی اعمال سے فیض حاصل ہرگز نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہی ہے، حقوق اللہ و حقوق العباد میں ہم بتا چکے ہیں اور اب بتاتے بھی رہیں گے کہ نماز فرض بھی تمہاری ادا نہیں ہوتی حقوق اللہ و حقوق العباد کو مارنے کے بعد، تمہارا حج بھی قبول نہیں ہوتا، تمہارے روزے قبول نہیں ہوتے، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، جبکہ تمام فرائض اسلام میں یہ 4 معتبر فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ فرض ہیں، یہ بھی تمہارے قبول نہیں ہوتے تو بھلا بتاؤ کوئی اعمال تمہیں کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے جب تک حقوق العباد کو مکمل طریقے سے سن کر اس کے اوپر عمل نہ کریں، اس وقت تک کوئی عمل آپ کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولائے کریم ہماری آواز کے سننے اور ہماری آواز کو ثواب جاریہ کے طور پر دیگر تیرے بندوں میں پہنچانے والے جملہ بندوں اور بندیوں کو اپنی شان کریمی کے صدقے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی بندے کے ذریعے تیرے کسی بھی بندے کی دل آزاری کی گئی ہے میرے مولا، وہ دل توڑنے والے انسان کو ہدایت عطا فرما کہ وہ کس کا دل توڑا ہے، اس کے دل کو جا کر کے جوڑنے کی اسے توفیق عطا فرما، جو وعدہ کیا گیا وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے معافی مانگ کر اس میں کامیابی حاصل کر کے پھر تیرے بارگاہ میں آ کر تیرے پاس بھی توبہ و استغفار کر کے تجھے راضی کرنے کی مولا توفیق عطا فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے مولائے کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔